اللہ توبہ ان کی قبول کر لے گا۔ اے محبوب تیرے وسیلے سے تیرے بارگاہ میں آئیں اور تیرے وسیلے سے دعا مانگیں اور پھر تو میری بارگاہ میں عرض کرے، پھر میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ اپنے آپ ہی تو بخش سکتا ہے نا انسان کو، پھر کیوں فرمایا اے محبوب یہ تیرے دروازے پہ آئیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان کی اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ، پھر میں ان کو بخشش کی دولت اور نعمت عطا فرماؤں گا۔ تو لہذا یہی ہمارا مطلب ہے کہ جو قرآن کی آیت میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے لیکن نبی کے وسیلے سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اگر نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگاتا، فوراً توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کا اختیار دیتا ہے، بے اختیاری نہیں ہوتے اللہ کے بندے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ باقاعدہ طور پر ان کو لوگوں کی مدد کا اختیار عطا کرتا ہے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد کرتا ہے، خود ذاتی طور پہ مدد نہیں کرتا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی۔ فرشتے تھے، وہ اللہ تھوڑی تھا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا مومنین کی مدد کے لیے۔ جب میدان کارزار میں اترے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی پیش کی، اے اللہ جتنے مٹھی بھر مسلمان تھے لے کے آ گیا ہوں، اب تو نے ہی سارا عطا فرمانا ہے، تو نے ہی مہربانی فرمانی ہے۔ جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے، حالانکہ فرشتے جنگ تو لڑتے نہیں، فرشتوں کا کام ہی نہیں ہے کہ جنگیں لڑیں، جہاد پہ نکلیں، وہ تلواریں اٹھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اختیار دے دے وہ تلواریں اٹھا ہی لیتے ہیں۔ جی حضرت جبریل امین تلوار اٹھا کے پھر رہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیسے ہم نے مدد فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نے 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بدر کے میدان میں ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے یکے بعد دیگرے ہم نے 9000 ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی یہ مدد مزاجی ہے، حقیقی مدد اللہ نے کی ہے، اللہ نے بھیجا ہے نا فرشتوں کو، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ جاؤ۔ تو لہذا اللہ کے اذن کے مطابق فرشتے حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کی عطا سے انہوں نے آ کے اللہ کے بندوں کی مدد کی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سپاہ کی مدد فرمائی۔ تو لہذا پتہ چلا کہ اللہ کے اختیار دینے سے اللہ کے بندوں کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے بندے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ نے عطا فرمایا، تو حقیقتاً مدد اللہ نے فرمائی ہے، اور جب وہ مجازاً مدد دیکھنے میں فرشتوں نے آ کے مدد فرمائی، لیکن حقیقتاً اللہ نے مدد فرمائی۔ اور یہی معاملہ انبیاء کرام کا ہے، اولیاء عظام کا ہے، اولیاء کرام انبیاء کرام بھی مدد فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، حقیقتاً مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ جیسے مثلا قرآن پاک کے اندر اس کو بھی ذکر فرمایا گیا کہ جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، جماعت سے کہا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، وہ آنا چاہتی ہے میری بارگاہ میں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے تو اس کے آنے سے پہلے تخت موجود ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ وہ قریب ہی تھی، کہ قریب پہنچنے والی تھی، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا تخت بہت جلد چاہیے۔ اب ایک جن آپ کی بارگاہ کا مقبول تھا،
اس نے کہا حضور آپ ایسا کریں اپنی جگہ سے اٹھیں، اٹھ کے بیٹھیں گے تو تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اس جن نے اتنی صرف درخواست کی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اٹھ کر صرف بیٹھ جائیں، سٹ اسٹینڈ، بس اتنا معاملہ کر لیں تو وہ تخت فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو لہذا حضرت سلمان علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں جناب، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک مقبول بندہ، آپ کا وزیر اور آپ کے امت کا ایک ولی، آپ کی بارگاہ کا ایک برگزیدہ اور آپ کا ایک منظور نظر ایک ولی اٹھا جس کا نام حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی یہ اللہ کی عطا ہے۔ عاصم بن برقیہ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میں لایا ہوں، لائے تو وہی تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ عاصم بن برقیہ نے کہا کہ پلک جھپکے تو جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت پہنچ جائے گا۔ تو جب پہنچا تو حضرت عاصم بن برقیہ نے کیا کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی آج کی انکساری فرمائی، یہ اکڑ اکڑ کے نہیں دکھایا کہ یہ اے سلمان علیہ السلام، اللہ نے مجھے جو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا ہے یہ بھی اسی کا فضل ہے، اور اس فضل کی برکت سے ہی ملکہ بلقیس کا تخت میں نے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ تو یہ بے شمار مثالیں اس کی احادیث نبویہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارا لوگوں کی مشکل کشائی، حاجت روائی، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے استعانتیں فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا تو میری 6 بہنیں تھیں، تو میرے ابا جان کے اوپر قرض بہت زیادہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہنوں کے نکاح بھی کرنے تھے اور قرض بھی ادا کرنے تھے، کھجوریں پک گئی، لیکن کھجوریں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں قرض جن کا دینا تھا ان کی رقم بھی دے لیتا، ان کا قرض بھی اتار لیتا اور بہنوں کے نکاح بھی کر لیتا، اتنی کھجوریں نہیں تھی لیکن قرض زیادہ تھا۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جائیں گے کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر میں نے سرکار سے عرض کیا حضور قرض بہت زیادہ ہے تو کھجوریں تھوڑی ہیں، بہنوں کے نکاح بھی فرمانے ہیں، تو کچھ مہربانی فرماؤ، کرم نوازی کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کھجوریں توڑو اور ان کو ایک ڈھیر لگاؤ، بانٹنا نہ، تقسیم نہ کرنا، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا باغ میں کھجوریں توڑی، ڈھیر لگا دیا، اتنے میں سرکار بھی تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگایا ایک، پھر فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ اب جن جن کا قرضہ دینا ہے بلاتے جاؤ، ان کو قرضہ دیتے جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرض دیا، سارا قرض بھی اتر گیا اور کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، کمی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی وجہ سے ہوا، سرکار نے استعانت فرمائی، سرکار نے مشکل کشائی فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرض داروں کے قرض دے کے واپس آئے نا مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی میں سرکار بھی بیٹھے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا یا رسول اللہ سارے قرض اتر گئے، کھجوریں بھی بچ گئی ہیں اور نکاح بھی ہو جائیں گے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اس منبر پہ کھڑے ہو کے بیان کرو، بتاؤ کہ محبوب کائنات گئے تھے تو سرکار کی برکت کی وجہ سے سارے معاملے ہوئے۔ تو انہوں نے بات کیا، پھر سرکار نے فرمایا جاؤ اے جابر، جا کر میرے ابو بکر و عمر کو یہ بات بتا کے آؤ۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جب آپ نے یہ بات سنائی آگے، تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اے جابر جب تو سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے
تو سرکار نے جب کہا تھا میں آؤں گا میرے آنے پہ تقسیم کرنا، ہم پہلے ہی جان گئے تھے اب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا کام ہو گیا ہے۔ ہمیں تو سرکار کی برکت کا پہلے ہی پتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں استعانت فرمائی، اس کو کہتے ہیں استعانت مجازی۔ حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی فرما لیتے ہیں۔ تو لہذا صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے آپ نے متعدد مرتبہ سماعت کیا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت فرمائی حضرت جابر نے، کھانا تھوڑا تھا، عرض کیا حضور تھوڑے سے لوگ آ جاؤ، بس تھوڑا سا کھانا ہے۔ سرکار نے 1500 کو بلا لیا۔ سرکار نے فرمایا چلو خندق چھوڑو، سارے حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، دعوت پہ چلتے ہیں۔ اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر لعاب دان ملایا، دعا فرمائی، سرکار کی دعا کی برکت اتنی ہوئی تھوڑا سا کھانا 1500 صحابہ کرام میں پورا آ گیا، سب نے رج کے کھایا۔ تو یہ استعانت تھی سرکار کی، یہ استعانت مجازی، اس کو بولا جاتا ہے استعانت مجازی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حارث بن بلال رضی اللہ تعالیٰ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ ہے، فلاں بندے نے میرا رقبہ قبضے میں لے لیا ہے، میرا رقبہ قبضے میں لے لیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارث بن بلال اپنے علاقے کے جو مسلمان ہیں ان سے جا کے مدد، پہلے جا کے اس کو کہو جس نے قبضہ کیا ہے اس کو کہو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ یاد کرو، اس کو اللہ سے ڈراؤ، کہو کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، تو نے مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے، اور قبضہ کرو گے قیامت والے دن پوچھو گی، تو لہذا اللہ سے ڈر جاؤ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے جا کے اس کو بتاؤ جو قبضہ گروپ ہے اس کو اللہ سے ڈراؤ کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو ان حضرت حارث بن بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کو اللہ سے ڈراؤں اور پھر وہ نہ ڈرے تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا پھر اپنے علاقے کے مومنین سے مدد مانگو، اپنے علاقے کے مومنوں سے مدد مانگو، ان کو کہو علاقے کے مومنوں کو کہو اے مسلمانوں میری مدد کرو۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، امام نسائی نے بھی نسائی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارث بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم وہاں مومنین کو مدد کے لیے پکارو، مومنوں کو کہو کہ میرا اس فلاں بندے نے رقبہ غصب کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، میرا رقبہ چھڑا کے دو۔ تو مومنوں کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ حارث بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو مومن ہی کوئی نہیں، وہاں پر تو مومن ہی کوئی نہیں، تو پھر میں کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم امام عادل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یعنی جو حکمران ہے عادل حکمران ہے اور عادل حکمران کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کو مدد کا کہو۔ یعنی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تلوار پکڑ لینا گلا کاٹ دینا، لیکن سرکار نے دیکھے امن کا اتنا بڑا درس دیا، فرمایا کہ پہلے اس کو اللہ سے ڈراؤ پھر مومنوں کو مدد کے لیے پکارو، وہ بھی نہ ہو تو پھر عادل حکمران کی بات چلے جاؤ۔ خود ایسا کام نہ کرنا کہ میں خود قبضہ لے لوں گا، یا تمہاری جان چلی جائے گی یا اگلے کی چلی جائے گی، یا خود اپنا نقصان کر دو گے یا اگلے کا نقصان کر دو گے۔ میں نقصان نہیں چاہتا، میں امن چاہتا ہوں۔ میرا درس یہی ہے کہ تم نے امن کا ساتھ دینا ہے، مدد کے لیے یا مومنوں کو پکارنا ہے یا امام عادل کو پکارنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یعنی مدد کے لیے پکارنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر حکم ہے کہ مومنین کو مدد کے لیے جب وقت مشکل آ جائے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے مومنوں کو پکارا جا سکتا ہے۔ اگر سارے مومنوں کو مدد کے لیے
پکارا جا سکتا ہے تو پھر مومنوں کے سردار ولایت کے شہنشاہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ حضرت مولا مشکل کشا کو المدد یا علی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یا حضور رسول پاک کو المدد یا رسول اللہ کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ یا المدد غوث اعظم کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ جب عام مومنوں کو پکارا جا سکتا ہے تو اللہ کے برگزیدہ مومنوں کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل عین احادیث مبارکہ کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ استعانت مجازی ہوگا، استعانت حقیقی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو صحابہ کرام کی سرکار نے ایسے مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان شریف کے اندر بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اثر موجود تھا۔ سرکار کا لعاب دان ذات پاک تو دیتی ہی تھی فائدہ، لیکن سرکار کا لعاب دان شریف بھی لوگوں کو فائدہ دیتا تھا۔ کھارے کنویں میں ڈالا جاتا تو کنواں میٹھا ہو جاتا، حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگا تو ایڑی درست ہو جاتی ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگتا ہے، آنکھوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کٹے ہوئے بازو پہ سرکار لعاب دان لگاتے ہیں۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سا بازو کٹا ہے کون سا نہیں کٹا، یعنی ایسا جڑ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان شریف کی برکت سے۔ اتنی زیادہ برکت ہوئی سرکار کے لعاب دان شریف کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تو لوگوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کرتا ہی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعاب دان شریف بھی لوگوں کی مشکل کشائی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اسی طرح اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سرکار نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا، تو سرکار جاتے ہوئے وہ جبہ اماں عائشہ صدیقہ کو عطا فرما گئے۔ اماں جان فرماتی ہیں وہ سرکار کے ساتھ، اب یہ سرکار لعاب دان یہ سرکار کے جسم کا ایک حصہ ہے، جسم کے اندر سے خارج ہونے والی چیز ہے، اور اب آئیے جو چیز سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہو جاتی ہے وہ مس ہونے والی چیز بھی لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتی ہے۔ سرکار نے جبہ پہنا ہوا تھا تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ سرکار نے مجھے گفٹ دے دی، تحفہ عطا فرما دی، میں نے وہ پاس رکھ لیا۔ مدینہ شریف کے اندر کسی کو کوئی بھی بیماری لگتی، کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا، اماں جان فرماتی ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا بندہ آتا میری بارگاہ میں، میں وہ سرکار کا جبہ پانی کے اندر بھگوتی، پانی میں بھگو کر اس جبے کو نچوڑ کر ایک پیالے میں ایک برتن میں وہ پانی مریض کو پلا دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی سرکار کے جسم کے ساتھ وہ جبہ لگ گیا ہے، اس جبے کے اندر اتنی مشکل کشائی آئی ہے، وہ اتنی مدد کرتا ہے، وہ اتنی استعانت کرتا ہے، جو بھی مومن بیمار آتا ہے اماں جان فرماتی ہے میں وہ جبہ نچوڑ کے وہ پانی پلا دیتی ہوں، اللہ اس پانی کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ استعانت حقیقی نہیں ہے، یہ استعانت مجازی۔ میں ساری چیزیں ابھی سرکار کی بیان کر رہا ہوں، اور سرکار کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو سرکار کے اندر یہ اتنی ساری برکات ہیں، سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہو جانے والی چیز کے اندر مشکل کشائی اور حاجت روائی آ جاتی ہے، اور جن کو ڈائریکٹ سرکار نے فیض عطا فرمایا ہو وہ کتنے بڑے مشکل کشا اور حاجت روا ہوں گے، جن کو سرکار کی ذات بابرکات سے ڈائریکٹ فیض ملا ہو، سرکار نے جن کی آنکھوں کو اپنا لعاب دان شریف لگایا ہو، اور جن کے منہ شریف کے اندر پہلی گٹی ہی سرکار نے اپنے لعاب دان شریف کی لگائی ہوتی ہو، تو وہ حضرت علی مرتضیٰ کتنے بڑے مشکل کشا اور حاجت روا ہوگی۔ یہ مشکل کشا اور حاجت روا، یہ جو لفظ ہے نا مشکل کشا اور حاجت روا، یہ لفظ ہم نے جب وہ اپنے پاس سے نہیں گھڑا، بلکہ ہم نے بخاری شریف سے اس کو پڑھا ہے، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات نہیں۔ حضرت تائیدہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ لقب جب وہ آپ فرماتے ہیں یہ لقب حاجت روا مشکل کشائی کا جو لقب ہے حضرت علی مرتضیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔
اور آپ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے میں حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا کہا کرتے تھے کہ جس کو کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، وہ علی المرتضیٰ کے پاس آ جائے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے مشکل کشا اور حاجت روا فرمایا، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشکل کشا اور حاجت روا فرما رہے، بتا رہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہر مسئلے کی مشکل کشائی، حاجت روائی علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے، سرکار کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں بے شمار جو ہے وہ احادیث مبارکہ، اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس بات کے قائل تھے۔ حضرت اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال شریف ہو گیا۔ حضور علیہ السلام قبر شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اے اماں جان، ہمارے علاقے میں کیا پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، تو دعا فرما دیجیے بارش ہو جائے۔ اماں جان دعا فرماتی تو یقیناً بارش ہو جاتی، لیکن اماں جان نے یہ عقیدہ دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ لوگوں گنبد خضرا شریف کے اندر آنا، گنبد خضرا شریف کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تعالی مشکل آسان فرما دے گا۔ اماں جان نے ارشاد فرمایا کہ وہ سرکار کا گنبد خضرا ہے، وہ سرکار کا در دولت ہے، وہاں جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان شریف جہاں سرکار دفن ہے، وہاں پر جا کر ایک سوراخ کرو، سرکار کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی خلا نہ رہے، اور جب وہ زمین جگہ خالی کر دو گے تو پھر سرکار کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایسا کیا، اور ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے قبر میں جانے کے بعد بھی سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ جی، وسیلے سے دعا مانگی، قبول ہوئی سرکار کے جانے کے بعد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا سرکار، یہ تو ساری چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ ان ساری چیزوں کا تعلق سرکار کے حیات کے ساتھ ہے کہ سرکار زندہ تھے، سرکار کے اندر بے شمار برکتیں تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں چلے گئے، گنبد خضرا شریف کے اندر چلے گئے، تو اب کسی کی مشکل کشائی، حاجت روائی نہیں فرماتے۔ اماں جان نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ عقیدہ دے دیا، فرمایا سرکار جب ظاہری حیات میں تھے اس وقت بھی مشکل کشائی، حاجت روائی فرماتے تھے، جب گنبد خضرا میں تشریف لے گئے ہیں پھر بھی سرکار مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ دیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی بات بنا لی اپنی طرف سے کہ اخذ کرنے لگے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ سرکار کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ لوگ یہاں پہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ سرکار کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، بلکہ سرکار کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پہلے ہم تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کرتا تھا، اے پروردگار اب میں تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، ہمارے لیے بارش نازل فرما دے، تو بارش نازل ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں سرکار وصال فرما گئے، اس لیے حضرت عمر نے سرکار کا وسیلہ نہیں دیا، حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، تو پھر دعا قبول ہوئی، پھر بارش نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں آپ سرکار کے عشق والی عینک لگا کے حدیث کو پڑھیں گے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ حدیث کا مفہوم، حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سرکار وصال فرمانے کے بعد سرکار کی برکات نہیں ملے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا ہرگز کے مطلب نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے نبی کے غلاموں کو بتانا چاہتے تھے، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں،
لیکن جن کا تعلق، جن کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سرکار کے خاندان کے وسیلے کے ساتھ بھی دعا کی جائے تو قبول فرما لیتا ہے۔ سرکار کے خاندان کے اندر بھی اتنی برکت ہے، اگر تم سرکار کے خاندان کا وسیلہ دے کر رب تعالیٰ سے دعا مانگو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بھائی دعا استعانت فرما لے گا۔ یہ استعانت مجازی، یہ مدد مجازی کی جاتی ہے۔ تو لہذا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے آقا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کی قلت ہو گئی ہے، پانی پاس نہیں ہے، کچھ مہربانی کر دو، کرم نوازی فرماؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ تھوڑا بہت۔ صحابہ نے کہا کہ ایک بشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ لے آؤ۔ اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، سرکار نے اس بشکیزے کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈالی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پانی کا چشمہ اتنا جاری ہوا 1400 صحابہ نے پانی پیا بھی، جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل بھی کیا، اپنے اپنے مشکیزیں بھی بھرے، اور جن کے پاس اونٹ تھے اپنی اونٹوں کو بھی سیراب کیا، اونٹوں نے بھی وہ پانی پیا۔ لیکن سرکار کے انگلیوں مبارکوں کے اندر اتنی برکت آئی، سرکار کی انگلیوں مبارکوں میں اتنی برکت آئی، تھوڑے سے پانی کے مشکیزے سے 1400 صحابہ نے پانی پیا بھی، جمع بھی فرمایا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو اللہ نے اتنا فیض عطا فرمایا ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رام کی جاری ندیاں پنجاب رام کی ہے جاری حضرت گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں سبق پڑھ رہا تھا، ہم 70 صحابہ کرام تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے شدت کی بھوک لگی، بھوک ستا رہی تھی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک دودھ کا پیالہ آیا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، حضور نے مجھے پیالہ عنایت فرمایا، فرمایا اے ابو ہریرہ صفا کے چبوترے پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو دودھ پلاؤ۔ اب سرکار کا حکم ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پریشان ہو گیا، بھوک تو مجھے لگی تھی لیکن مدینے کے تاجدار نے فرما دیا ہے کہ پیالہ اگلے کو دے دو، ان کو پہلے پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ ایک کو دیا، اسے نوش کیا، دوسرے کو دیا، دوسرے نے پیا، حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام نے پیا۔ وہ دودھ کا جو پیالہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ ختم نہیں ہوا، پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رج کے وہ دودھ کا پیالہ پیا، لیکن خدا کی قسم دودھ کا پیالے میں سے دودھ جتنا تھا، جتنا میں نے پہلے صحابی کو پلایا اتنا ہی موجود تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرکار کا وسیلہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی برکات سے نواز رکھا ہے، تو لہذا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 لوگوں نے پیا لیکن پیالہ دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا، پھر سرکار نے اس کو خود نوش فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو خود دودھ کو نوش فرمایا، پھر وہ پیالے کا دودھ ختم ہوا۔ تو لہذا اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے میں نے کبھی کسی کا جھوٹا نہیں پیا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے، اور سرکار نے صرف یہ جملہ کہا نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، صرف سرکار نے کہا نہیں بلکہ ایک نہیں دو نہیں
بلکہ 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ سرکار نے نوش فرمایا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل کر کے بھی بتایا کہ میں صرف حکم ہی نہیں دیتا، میں صرف تمہیں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹے کے اندر شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ نہیں صرف کہہ رہا، میں تمہیں عمل کر کے بھی بتا رہا ہوں واقعتاً شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس مومن کے جھوٹے میں شفا سمجھ کے نہ بھی نہ پیے، مومن کا جھوٹا پینا سرکار کی سنت ہے، سرکار کی سنت سمجھ کے پی لیا کرو، سرکار خوش ہو جائے گی۔ سنت پہ عمل کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا کہ کسی مومن کا جھوٹا پی لینا چاہیے، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا ہے اس میں شفا ہے تو ہمیں جب اس بات کو دل و جان سے ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرنے سے اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو آپ نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا صرف تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور استعانت اللہ تعالیٰ بھی حقیقتاً کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں۔ لیکن معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعانت فرمائی، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا بار بار کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اللہ سے کہیے تخفیف فرما دے، 50 نمازیں تھیں تو کم کر دے، اللہ سے کہیں کہ تخفیف فرمائے۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی استعانت فرمائی، 9 مرتبہ سرکار کو واپس بھیجا، یعنی ایک نبی نے ایک دوسرے نبی کی استعانت فرمائی، مدد فرمائی۔ تو لہذا اگر ایک نبی دوسرے نبی کی استعانت اور مدد کرے تو شرک نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اللہ کا نیک بندہ اگر کسی مومن کی استعانت کر دیتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ کیوں شرک نہیں ہوتا؟ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعانت کی ہے، وہ استعانت مجازی کی، حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعانت مجازی فرمائی ہے، تو استعانت مجازی اگر موسیٰ کرے تو شرک نہیں ہوتا، تو استعانت مجازی اگر غوث پاک فرمائے تو پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ استعانت مجازی اگر داتا صاحب کرے تو پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ استعانت مجازی اگر حضرت سلطان باؤ فرمائے تو شرک نہیں ہوتا۔ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ استعانت مجازی کرتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر موسیٰ استعانت مجازی کرے تو شرک نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ استعانت مجازی کرتا ہے تو شرک لازم نہیں آتا ہے۔ تو لہذا استعانت مجازی ہو سکتا ہے لیکن عبادت مجازی نہیں ہوتی۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی کی بارگاہ کی پرستش ہے، اسی کو عبادت کے لائق ماننا ہے، اسی کو جب وہ مستقل بذات ماننا ہے، وہی ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی ساری قدرتیں مستقل ہیں اور اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ جو بھی جس کے پاس بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے استعانت کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اس مفہوم کو سمجھ لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مفہوم ہے۔ ہم نے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کر دی۔ یہ عبادت کے ایام بڑے لوگوں نے بے دریگی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ یہ ایام جب وہ گزار دیے۔ ان ایام میں چاہیے تھا لوگ قبر بستہ ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے جب آخری عشرہ شریف آتا تو سرکار قبر کس لیتے، یعنی ساری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتے، کبھی کھڑے ہو کے عبادت و ریاضت کرتے، کبھی قرآن شریف پڑھ کے عبادت و ریاضت فرماتے، کبھی نوافل کے ذریعے سے عبادت و ریاضت کرتے۔ یعنی یہ عشرہ جو آخری ہے، اس عشرے کو سرکار اس انداز میں منایا کرتے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی میں گزارا کرتے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ان لمحات کی قدر کریں۔ ان لمحات کی بے شمار وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اور یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہم سے الوداع بھی ہونے والا ہے۔ تو لہذا آج کے بابرکت جمعہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں
اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کریں، عہد کریں کہ اے باری تعالیٰ آئندہ گناہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم رمضان شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اے پروردگار عالم ہم شوال میں بھی نماز پڑھیں گے، ہم ذیقعد میں بھی نماز پڑھیں گے، ہم جب ذی الحج میں بھی نماز پڑھیں گے، محرم سفر میں بھی پڑھیں گے۔ اے پروردگار عالم ہم 12 مہینے تیری بندگی کیا کریں گے، تیری بارگاہ میں جھکا کریں گے، کیونکہ ایاک نعبد، کیونکہ عبادت کے لائق تو ہی ہے، پرستش کے لائق تیری ہی ذات ہے، تیری ہی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے۔ اے پروردگار عالم تو ہی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دیتے رہنا، ہم تیرے گھر آتے رہیں، تیری بندگی کرتے رہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے رہیں۔ یہ دعا، یہ عہد کے ساتھ آج کا جمعہ اختتام پذیر ہونا چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم ہم سے معصیت نہیں ہوگی، ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ نیکی والے عمل، نیکی والے کام بڑھ چڑھ کر کیا کریں گے۔